أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک جو منکر ہوئے ان کے لیے برابر ہے، چاہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ مان کر نہیں دیں گے۔ اللہ نے بند لگا دیا ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور آنکھوں پر گھٹا ٹوپ پردہ ڈال دیا، اور ان کو عذاب ہوگا بہت بڑا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، مگر ان کو ایمان نہیں۔ دغابازی کی بات کرتے ہیں اللہ سے اور سچے ایمان والوں سے، اور دغا کسی کو نہیں دے سکیں گے مگر اپنے آپ کو، وہ سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ نے ان کا روگ اور بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹے اقرار کے سبب ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ سورہ بقرہ کی 5 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 6، آیت نمبر 7، آیت نمبر 8، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10۔ سورہ بقرہ کی 5 آیتیں اس سے پہلے پڑھی گئی تھیں ہفتے میں، اور ان کا مفہوم اور ان کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں توفیق مل رہی ہے کہ ہم 5 آیتوں کا ترجمہ اور کچھ اس کی تفصیل اور تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ قرآن پاک کے بارے میں ہم نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اس سے ہمارا رشتہ خوب مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ہم واقعی کامیابی کے طالب ہیں اور کامیابی چاہتے ہیں کہ دین و دنیا کی کامیابی ہم کو حاصل ہو، تو قرآن کو اپنے لیے اپنا دستور العمل بنانا پڑے گا۔
نظام زندگی بنانا پڑے گا، نظام حیات قرآن کو سمجھنا پڑے گا، اسی پر یقین کر کے ہم کو چلنا پڑے گا۔ اور قرآن ہم کو اپنی طرف اس طرح سے مائل کرتا ہے، اگر ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں بات کیوں کہی، اللہ تعالیٰ نے فلاں موقع پر فلاں پیرائے میں یہ بات کیوں کہی، اللہ تعالیٰ نے اس سے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ گویا ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ گویا کہہ رہا ہے، ہم سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے واضح کر رہا ہے قرآن کے مطلب کو، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا والی زندگی ہم سے بیان کر رہا ہے کہ ہماری رضا، ہماری خوشنودی اس بات میں ہے جو قرآن میں ہم نے بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن پڑھوا رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سننے کا موقع دے رہے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اس سے پہلے جو بات بتائی گئی تھی اس کا خلاصہ تھوڑا سا پیش کر دوں۔ ایک بات یہ بتائی گئی تھی کہ قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، جس میں شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شک نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لا ریب فیہ فرمایا گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر فرمایا گیا ھدی للمتقین، کہ تقوی والوں کے لیے، اللہ سے جن کے دلوں میں ڈر ہے ان کے لیے قرآن ہدایت نامہ ہے۔ اور ہدایت وہ تقوی والے کون لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، آخرت کو نہیں دیکھا، قبر کو نہیں دیکھا، لیکن سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ قبر سے سابقہ پڑھنا ہے، موت سے سابقہ پڑھنا ہے، اور قبر میں منکر نکیر آئیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کی خبر دی ہے، اور ہم سے سوال کریں گے، جواب طلب کریں گے۔ ما دینک، من ربک، ما دینک، من ھذا الرجل، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور یہ شخص کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور پیش کیا جائے گا، اور پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے۔ جس نے عمل کیا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنایا ہوگا، وہ پہچانے گا اور کہے گا کہ وہ یہ ہمارے رسول ہیں، ھذا رسولنا، اور دین کے بارے میں یہ کہے گا فوراً کہ دینی الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے۔ من رب کا پوچھا جائے گا تو وہ فوراً کہے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، تقوی والے کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز ان کی زندگی کا جز ہو، نماز میں ٹال مٹول نہ کرتے ہوں، ورنہ قرآن میں یہ بھی کہا گیا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بڑی گراں چیز ہے مگر اللہ سے ڈرنے والوں پر کچھ گراں نہیں، بہت ہلکی پھلکی چیز ہے، لطف کی چیز ہے، مزے کی چیز ہے نماز۔ نماز میں آدمی کو جی لگ جاتا ہے تو بغیر نماز کے چین نہ پڑے، لیکن چونکہ ہم کو نماز سے انسیت ایسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے،
اس لیے ہم اگر گئے بھی نماز پڑھنے تو ہماری نماز ایسے ہی ہوتی ہے کہ مسجد میں ہمارا جسم ہوتا ہے اور دل اور خیالات باہر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے دل اور خیالات باہر ہوں تو ہم نماز کے لیے مسجد میں نہ جائیں، بلکہ اپنے آپ کو عادی بنائیں کہ ہم نماز پڑھنا ہی ہے، نماز پڑھنا ہی ہے، اللہ کے واسطے پڑھنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھنا ہے، ہماری نماز اللہ کو پسند آ جائے اس لیے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے محتاج ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے۔ سب پتھروں کی پوجا کریں، پتھروں کے آگے جھک جائیں، اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ سب سجدے میں پڑ جائیں اللہ کے سامنے، اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ تو بڑا ہے، بڑا رہے گا، وہ ہمیشہ سے بڑا ہے، ہمیشہ بڑا رہے گا۔ اس کے بڑے چھوٹے ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ہم نے بہت زیادہ عبادت کر لی تو اللہ تعالیٰ کی شان میں اضافہ ہو گیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان بڑی نرالی ہے، بڑی نرالی ہے، بڑی شان والا ہے۔ وَهُوَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ، وہ بڑا بھی ہے، بلند بھی ہے۔ اس کی بلندی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، سب اس کے سامنے ہیچ ہیں، کسی کی کوئی حیثیت نہیں اس کے سامنے، اس کے بڑکپن کے سامنے، اس کی طاقت کے سامنے، اس کی عزت کے سامنے، اس کے جلال کے سامنے، اس کی قہاریت کے سامنے، اس کی جباریت کے سامنے کسی کو کوئی حیثیت نہیں۔ وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، کبیر بھی ہے، متعال بھی ہے، حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، وہ تنہا بھی ہے، بے عیب بھی ہے، سب صفتیں اس کے ساتھ، بے عیب ہے، عیب سے پاک ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ اپنے کاموں میں کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ وہی ایسی ذات ہے جس کا کسی بھی چیز میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، نرالا ہے، اس کی ذات بے مثال ہے۔ لیس کمثلہ شیء، قرآن میں فرمایا گیا کہ اس کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ اس کو کوئی بتا سکے کہ اللہ کیسا ہے۔ اگر کوئی چیز ہوتی تو آدمی تشبیہ دیتا کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے، لیکن اللہ کے مشابہ کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے کہ انسان اس کی تشبیہ یا اس کی مثال پیش کرے۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے، ولم یکن لہ ہے، کفوا احد ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ وہ پہلے کے نبیوں پر، پہلے کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ میں نے کہا یہ لوگ کامیاب ہیں۔ 6 صفتیں بیان کی گئی ہیں جو پچھلے ہفتے جس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اس ہفتے میں جو آیت سب سے پہلی پڑھی گئی ہے، یہ انسانوں کی 3 قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ ایک تو پکے سچے مومن ہوں، دوسرے یہ کہ کھلے ہوئے کافر ہوں، اور تیسری قسم ان لوگوں کے لیے ہے جو ظاہر میں تو مومن ہوں لیکن دل میں ان کے کفر ہو، ان کو منافق کہا جاتا ہے، اور جو کھلے ہوئے کافر ہیں ان کو کافر کہا جاتا ہے، مشرک کہا جاتا ہے۔
جو پکے سچے مومن ہیں ان کو متقی کہا جاتا ہے، پرہیزگار کہا جاتا ہے، تقوی والے کہا جاتا ہے۔ تو یہاں دوسری قسم بیان ہو رہی ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، منکر ہو گئے، ان کے لیے برابر ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ آپ ان کو ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی جب کہہ دیا کہ جو کافر ہیں ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، پھر دعوت دینے کا مطلب کیا ہے ایمان کی طرف؟ پھر اللہ نے آگے کہا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ ہی نے مہر لگا دی، اللہ ہی نے ان کے کانوں کو حق بات سننے سے بہرا کر دیا، آنکھ میں حق بات کو دیکھنے کی صلاحیت ختم کر دی گئی، تو پھر اب بیچارے اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کا کیا قصور ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی، یعنی جب انہوں نے کفر ہی کو اختیار کر لیا، کفر کو پسند کر لیا، بدعمالی پر ڈٹے رہے اور کفر شرک کو اختیار کر لیا اور یہ کہا کہ یہ جو باتیں پہلے بیان کی گئی ہیں ہدایت والی، ہم ان کو نہیں مانتے، ہم کو نہیں چاہیے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم یعنی نبیوں کی کتابوں پر ایمان نہیں لائیں گے، آخرت کو ہم نہیں مانتے، اللہ میاں نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، مہر لگا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب ان کو نہ ڈرائیے۔ اتنے ڈٹے ڈھیٹے ہیں، اتنے اپنے کفر اور عناد پر، ضد پر ڈٹے ہوئے ہیں، ضدی ہیں، کہ اللہ میں نے کہا کہ بس ان کا کام ہی تمام کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان لوگوں کی طرف متوجہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ اس ٹولے کو چھوڑ دیجئے، ان پر محنت نہ کیجئے، محنت رائے گاہ جائے گی، بیکار جائے گی، بنجر زمین پر محنت کرنے سے کھیتی نہیں اگ سکتی، ان زمینوں پر محنت کیجئے جن زمینوں پر آپ بیج ڈالیں تو اس سے اناج نکلے، پھل نکلے، وہاں محنت کیجئے، آپ اس زمین کو چھوڑیے، اس زمین پر محنت کیجئے۔ جنہوں نے کفر کو بالکل اپنا لیا اور کہا کہ ہم کفر ہی پر مرنا چاہتے ہیں، اللہ میں نے جان لیا تھا، وہ عالم الغیب ہے کہ یہ کفر پر مریں گے، کفر ان کی یعنی ان کی گردن کی توق ہے، ان کے اوپر ان کی گردن میں پڑ چکا ہے، تب اللہ میں نے کہا کہ اب مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، جو کفر ہے وہ باہر نہیں نکلے گا اور جو ایمان ہے وہ اندر داخل نہیں ہوگا۔ مہر بند کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو چیز اندر ہو وہ اندر رہے اور جو چیز باہر ہے وہ داخل نہ ہو۔ اللہ میاں سے کہا، اللہ میاں نے کہا کہ اے رسول، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، آپ کتنی بھی محنت کریں گے ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوگا، اور جو کفر ہے وہ باہر نہیں نکلے گا، کفر کے ساتھ دنیا سے جائیں گے۔ ان کے کان، ان کی حق بات سننے کی صلاحیت چھین لی گئی، اور ان کے آنکھ حق چیز دیکھتی ہی نہیں، دیکھ کر بھی نہیں مانتے، دیکھ کر بھی نہیں مانتے۔ بہت سے کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ معجزہ دکھائیے تو ہم مان لیں گے، یہ معجزہ دیکھا، وہ معجزہ بھی ظاہر ہوا تو کہا کہ نہیں مانتے۔ یعنی ان کے مطالبے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز پوری کر دی، لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ جادوگر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک انگلی کے اشارے سے، ہماری آپ کی انگلی کرتی رہے اشارہ،
کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی انگلی، مبارک انگلی سے اشارہ کر دیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن نہ ماننے والوں نے مانا نہیں، کہا یہ تو جادوگری ہے، جادوگر ہے۔ یہ سب باتیں ہٹ دھرمی والی بات کرتے تھے۔ اللہ میں نے کہا کہ ایسے لوگ عذاب نہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہی ان کا مقدر ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ عذاب بھی اور اس کے ساتھ صفت اللہ تعالیٰ نے لگا دی عظیم، بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ صرف عذاب نہیں، ہلکا پھلکا عذاب نہیں، معمولی عذاب نہیں، بلکہ سخت ترین عذاب ہوگا۔ جو کفر اختیار کریں گے، ڈھٹائی والوں کو، ہٹ درمی اختیار کرنے والوں کو بڑا سخت سنگین عذاب ہوگا۔ لیکن جو نافرمان ہوں اور اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوں، نرمی اختیار کرنے والے ہوں، شرمندگی اختیار کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ان کے ساتھ الگ ہوگا۔ آدمی کو اسی لیے کہا جاتا ہے گناہ تو ہوتے ہی ہیں، گناہ ہوں گے لیکن فوراً توبہ کر لے۔ جانے انجانے میں بھی گناہ ہوتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ روزانہ 100 مرتبہ کم از کم استغفار پڑھے آدمی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ صرف پڑھے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ فرماتے تھے کچھ نہ پڑھے توبہ توبہ کرے، اتنا بھی نہ کر سکتا ہو استغفر اللہ پڑھے تو 100 مرتبہ توبہ توبہ کرے، توبہ 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 توبہ، گناہ میں نیت کرے کہ اللہ میں گناہوں سے توبہ کرے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ بھی ایک توبہ ہے۔ رب اغفر وارحم، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، مجھ پر رحم فرما دیجئے، بہترین آپ رحم فرمانے والے ہیں، وانت خیر الراحمین، بہترین رحم فرمانے والے ہیں۔ ہم آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں؟ کس سے رحمت کی امید رکھیں؟ کون ہمارے اوپر رحم کر سکتا ہے؟ آدمی کو نماز میں سکھایا گیا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ کوئی گناہ نہیں معاف کر سکتا سوائے تیرے، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ آدمی قاعدے میں پڑھتا ہے اخیرہ میں وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجیے، مغفرۃ من عندک، اے اللہ ایسی مغفرت جو تیرے پاس سے آئے، اپنے فضل سے اپنے پاس سے مجھ پر میری مغفرت کر دی۔ میں تو مستحق نہیں ہوں، میں تو بڑے بڑے گناہ میرے اوپر ہیں، لیکن اگر تو چاہے تو رحم فرما دے اپنے پاس سے، مغفرت کر دے اپنی طرف سے، مغفرۃ من عندک وارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما دے، انک انت الغفور الرحیم۔ کیوں رحم فرما دے؟ اس لیے کہ آپ رحم فرمانے والے ہیں، آپ کی صفت ہے رحم فرمانا، غفور ہیں آپ، رحیم ہیں، معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنا آپ کو پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہی تو سکھایا تھا کہ یہ کہا کرو کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، اس لیے مجھے معاف کر دے، فاعف عنی۔ آدمی اکڑ کر نہ رہے، اللہ تعالیٰ کو اکڑ پسند نہیں ہے، تکبر پسند نہیں ہے، گھمنڈ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو بندگی پسند ہے۔ بندے بن کر رہو، جھک کر رہو، گناہ ہوتے رہیں ہوتے رہیں ہوتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اتنے گناہ بھی مان لیے جائیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک
مینارہ کھڑا ہو جائے گناہ کا. لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تمہارے گناہ آسمان کی چھت تک ٹکرا جائیں، حالانکہ اگر پورے دنیا کے لوگ بھی مل کر گناہ کریں تو زمین آسمان کو بھر نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بالفرض یہ مان لو، اور تمہاری زبان سے بھی پورا کلمہ نکلا بھی نہ ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں فوراً معاف کر دیتا ہوں، فوراً معاف کر دیتا ہوں. یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ اگر گناہ گار بندے نہ رہیں اور بندے گناہ کرنا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق پیدا کریں گے جو گناہ کرے پھر توبہ کرے، گناہ کرے پھر توبہ کرے. گناہ تو انسان کی فطرت میں ہے. ماں باپ بلاتے ہیں نہیں گئے، یہ بھی گناہ ہے. ماں باپ کو خدمت کی ضرورت ہے، ہم نے خدمت نہیں کی، یہ بھی گناہ ہے. صرف نماز نہ پڑھنا یہ گناہ نہیں ہے. گناہ کی بہت قسمیں ہیں. آدمی کسی کو دل آزار بات کہہ دے، یہ بھی گناہ ہے. مہمان آئے اس کی ضیافت نہ کرے، یہ بھی گناہ ہے. ہمارا حق ہے کہ مہمان آئے تو ہم اس کی ضیافت کریں. بہت ساری چیزیں ہیں. ہم اس تقاضے کو پورا نہ کریں، گناہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بہت معاف بھی کرنے والے ہیں، بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت زیادہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. منافقین کے بارے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی، اور یہاں پر کفار جو کھلے ہوئے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ختم اللہ علی قلوبہم. ان کا حال یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. اللہ میں یہ کہتے ہیں کہ وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے. زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، حقیقت کو چھپاتے ہیں، سچائی کو چھپاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اقرار کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور اللہ میاں کہتے ہیں کہ ایمان نہیں لائے. اللہ میاں کی بات سچی ہوگی یا ان کی بات سچی ہوگی؟ اللہ کی بات سچی ہوگی. اللہ میں نے ان کے دل کو پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل کے حال کو جانتا ہے. وہ اپنے لاکھ سچائی کو چھپائیں، کفر کو رکھیں اور ایمان کو ظاہر کریں زبان سے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ہم بمؤمنین، اے نبی مومن نہیں، منافق ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منافقین کی ایک جماعت پوری آتی تھی، نماز بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، لیکن ان کی صفت یہ ہوتی تھی کہ نماز پڑھنے جاتے تھے تو بہت سستی کے ساتھ اٹھتے تو کہر کہر کر، وضو کرتے تو دھیرے 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 کسی طرح نماز میں پہنچ جاتے. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں تو انتہائی ناپسندیدگی کے ساتھ. اللہ میں نے ان کی صفت بہت بیان کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو نہ کفار مشرکین میں بنائے اور نہ منافقین میں بنائے. اپنے فضل سے ہمیں
ان لوگوں میں بنائے جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ خاص بندے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے ہیں مگر اپنے آپ کو۔ اللہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں دھوکہ دیتے ہیں مگر اپنے آپ کو۔ وہ ظاہر میں تو اللہ کو اور اہل ایمان کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں، تو اللہ میاں کہتے ہیں کہ وما یخدعون الا انفسہم، وہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کی قلعی آنکھ بند ہوتے ہی کھل جائے گی، آخرت جب قائم ہوگی تو ان کی قلعی کھل جائے گی، ان کا جھوٹ کھل جائے گا، ان کے دل کا کفر ظاہر ہو جائے گا، زبان کی کہی ہوئی بات غلط ہو جائے گی، دل میں جو چھپا تھا وہ سچ ظاہر ہو جائے گا۔ وما یشعرون، وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس شعور نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اللہ میاں نے ان کا راز دنیا میں کھول دیا تھا، بتا دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی مجلس میں جتنے بیٹھے ہیں اس میں فلاں 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 منافق ہیں۔ آسمان سے خبر آتی تھی، جبرائیل علیہ السلام آ جاتے تھے، بتا دیتے تھے کہ یہ جو بڑھ بڑھ کے ایمان ظاہر کر رہے ہیں یہ منافق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو، صحابہ میں ایک آدمی کو منافقین کی فہرست بتلائی تھی، ایک آدمی کو بتلائی تھی۔ اسی لیے ان صحابی کو رضی اللہ تعالی عنہ کو رازدار رسول کہا جاتا ہے، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کے جاننے والے۔ وہ کون تھے؟ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے پاس فہرست تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کو بتانا مت، تمہارے پاس یہ فہرست محفوظ رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہو گیا کہ حذیفہ ابن یمان کے پاس منافقین کی فہرست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، ہم کو نہیں بتایا، اور ابو بکر کو نہیں بتایا، عثمان کو نہیں بتایا، علی کو نہیں بتایا، فلاں فلاں کو نہیں بتایا، ہم کو بتا دیا، کیا خاص بات ہے؟ اور یہ ڈر تھا کہ کہیں ہمارا بھی نام نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف پیدا ہو گیا، گئے اور کنڈی کھٹکھٹائی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، اور یہ تو ان سے تو بڑے بڑے لوگ خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے، کیسے آ گئے؟ جب چلتے تھے تو دروازے پر لوگ اندر داخل ہو جاتے تھے کہ عمر آ رہے ہیں، وہ برآمدے جس میں لوگ بیٹھتے تھے خالی ہو جاتے تھے، بازار بالکل خالی ہو جاتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزرتے، گھروں سے گزرتے، اور یعنی لوگوں کے برآمدوں سے گزرتے تو سب کے سب خالی ہو جاتے تھے۔ دیکھ کے دنگ رہ گئے کہ عمر ہمارے دروازے پر۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو کوئی لسٹ دی ہے؟ ہاں ہاں دی ہے۔ نام بتایا ہے؟ ہاں۔ کہا بتاؤ کون کون ہے؟ تو بڑے جذبے والے تھے، کون کون ہے؟ گردن دبا دوں جا کر، ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آ کر دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ نہیں چلے گا، 2 4 کی طرح کام کیا جائے گا۔ کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہوگا، یہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کسی کو بتانا مت۔ کہا بھائی بتاؤ، کہا نہیں بتا سکتا، اتنا بتا سکتا ہوں کہ ہاں ہمارے پاس فہرست ہے، ہمارے پاس تفصیل ہے، لیکن بتاؤں گا نہیں کہ کون کون ہے۔ کہا اچھا چلو اب اتنا بتاؤ، اس میں تو نہیں ہوں؟ کہا نہیں، آپ نہیں۔ تب جا کر ان کو تسلی ہوئی، اطمینان ہوا، اتنے بڑے اللہ کے مقرب بندے عمر ابن خطاب، وہ ان کو شک ہے اپنے بارے میں،
لیکن ہم کو اپنے بارے میں ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نہیں مسلمان ہیں تو کون مسلمان ہے؟ ہم سچے پکے مسلمان ہیں، اس لیے کہ 2 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ہم کو اپنے بارے میں شبہ نہیں ہوتا، فکر نہیں ہوتی کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، ہمارے اندر سے کمیاں نکل جائیں، ہماری اصلاح ہو جائے۔ ہم کو اپنے اصلاح کی فکر نہیں ہے، لیکن فکر کرنے سے اصلاح ہوتی ہے، کمیاں دور ہوتی ہیں، کمزوریاں دور ہوتی ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان منافقین کے دلوں میں بیماری تھی، وہی نفاق کی بیماری، نفاق کا روگ، نفاق کا مرض۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماریوں کو اور بڑھا دیا، ڈھیل دے دی۔ اللہ کی پکڑ فوراً نہیں آتی، ایک وقت کی نماز چھوڑ دیا تو اللہ کی پکڑ آ جائے، اللہ کی پکڑ یوں نہیں آتی۔ وہ بھی منافقت میں اپنے پڑے ہوئے تھے، اللہ میاں کی طرف سے ڈھیل آ رہی تھی، سمجھ رہے تھے کہ ہمارے لیے کچھ ہے نہیں، اچھا ہی کام کر رہے ہیں، تو اللہ میاں نے اور ان کے مرض کو بڑھا دیا، یعنی ڈھیل دی تو ان کا نفاق اور بڑھ گیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے ہیں۔ جھوٹ بہت بری چیز ہے، جھوٹ پر اللہ کی پکڑ آئے گی، جھوٹ سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو منافقین جھوٹ بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کو دھوکہ دیتے تھے، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ اللہ میاں کہتے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ ان کا جھوٹ یہاں چل سکتا ہے تھوڑے دن کے لیے، آخرت میں تھوڑی نہیں چلے گا، وہاں تو پورے راز فاش ہو جائیں گے، وہاں کوئی چیز راز نہیں رہے گی، وہاں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہے گی، ہر چیز عیاں ہو جائے گی، کھل جائے گی۔ اللہ کے ہاں بالکل وہ راز نہیں رہے گا کوئی بھی۔ اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ رکھے تو ایمان کے ساتھ سچے پکے مومن بنا، سچا پکا مومن بنا کر ان بندوں میں شامل فرما کر جن کے اندر ندامت پیدا ہوتی ہے، شرمندگی پیدا ہوتی ہے، توبہ کی توفیق ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس توبہ کی توفیق ملنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گناہ کی معافی مانگا کرو تو بڑے بڑے گناہوں سے معافی مانگا کرو، چھوٹے چھوٹے گناہ تو اللہ میں خود معاف کر دیتے ہیں، خود معاف کر دیتے ہیں۔ ایک نیکی کیا 10 گناہ، ایک بار درود شریف پڑھا 10 گناہیں معاف ہو گئیں، وضو کر کے چلے مسجد کی طرف 10 نیکیاں ملی 10 گناہیں معاف ہو گئیں۔ بہت بہانے سے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گناہ کی معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے تو بڑے بڑے گناہوں سے معافی مانگو، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ خود معاف کر دیتے ہیں۔ ویسے معافی تو سب سے مانگنا چاہیے، لیکن فکر گناہ کبیرہ نہ ہو، اگر ہو گیا تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ توبہ ہو تو اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتے ہیں، چھوٹے بڑے قاتلوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، بڑے بڑے گناہ گاروں کو، زانیوں کو، چوروں کو، بدماشوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين۔ اللهم لك الحمد كما تحب وترضى،
یا اللہ ہم سب پر رحم فرما دیجیے، یا اللہ ایمان کامل عطا فرمائیے، یا اللہ کفر سے، شرک سے اور نفاق سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دیجیے، یا اللہ جب قیامت میں اور آخرت کے دن میں آپ کا سامنا ہو تو یا اللہ ایمان کی حالت میں سامنا ہو، یا اللہ آپ راضی ہوں، آپ کی رحمت کی نگاہ ہمارے اوپر پڑ رہی ہو، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ہم کو خوش ہوں، حوض کوثر سے یا اللہ جام کوثر ہمیں نصیب ہو، یا اللہ ہر معاملے میں ہمارے ساتھ رحمت کا، عافیت کا، یا اللہ عفو و درگزر کا معاملہ فرمائیے، دنیا بھی اچھی بنا دیجیے، آخرت بھی یا اللہ اچھی بنا دیجیے، دنیا میں بھی خوشگوار زندگی عطا فرمائیے، آخرت میں بھی خوشگوار زندگی عطا فرمائیے، یا اللہ ہمارے والدین کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ فرما دیجیے، یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے بڑے بوڑھے جو دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان پر رحمتیں نازل فرمائیے، اللہ ان پر رحمتیں نازل فرمائیے، یا اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیے، یا اللہ باطل طاقتوں سے، یا اللہ ان کے ظلم سے، یا اللہ ان کے استبداد سے، یا اللہ ہم کمزوروں کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا